السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 45واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے باب ما یبدأ بوضعہ فی السجود الیدین او الرکبتین۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یبدأ بوضعہ فی السجود الیدین او الرکبتین۔ عنوان ہے سجدے میں ہاتھ پہلے رکھے جائیں یا گھٹنے۔ سجدے میں ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے یا گھٹنے۔ اس باب میں علامہ طحاوی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے یا گھٹنوں کو، کون سا عمل مسنون ہے اور فضیلت والا ہے۔ تو اس حوالے سے دو قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول امام مالک، امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے رکبتین سے پہلے ہاتھوں کو رکھنا مسنون اور افضل ہے۔ فذهب قوم إلى هذا كمصداق فذهب قوم إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين۔ ان قوم کا مصداق یہی حضرات ہیں، یعنی امام مالک، امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل۔ جبکہ دوسرا قول امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کی مشہور روایت ہے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنا مسنون اور افضل ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون کا مصداق یہی حضرات ہیں، یعنی شوافی اور احناف اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت۔ ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کا رکھنا یہ مسنون اور افضل ہے۔ فریق اول کی دلیل اس باب کی شروع والی روایت ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے، پھر اس کے بعد رکبتین کو رکھتے تھے۔ امام طحاوی اس قسم کے مضمون کی روایات کو دو صحابہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے 3 سندوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر انه كان اذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع ذلك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے زمین پر، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے یہی عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے اور پھر گھٹنے۔ عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولكن یضع یدیہ ثم رکبتیہ۔ اگلی روایت ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے والے تابعی اور ان کے شاگرد اعرج وہی ہیں۔ اعرج سے نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے
تو وہ گھٹنوں پر نہ بیٹھے جیسے اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے، جیسے اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے، یعنی کہ اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح وہ نہ بیٹھے، بلکہ یضع یدیہ ثم رکبتیہ، بلکہ پہلے ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے۔ فقال قوم، یہاں سے ایک اعتراض ہو رہا ہے اس حدیث ابو ہریرہ پر، ان الفاظ پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض کا حاصل پہلے سمجھ لیں کہ حدیث ابو ہریرہ پر اعتراض کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ابو ہریرہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فلا یبرک کما یبرک البعیر، اور اونٹ پہلے ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ اگلے جو دو ہاتھ ہیں اونٹ پہلے تو ہاتھ رکھتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہاتھ نہ رکھے جائیں، پہلے ہاتھ نہ رکھے جائیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے یضع یدیہ ثم رکبتیہ، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں، پہلے ہاتھ رکھا جائیں اور پھر گھٹنے۔ لہذا پہلے حصے میں جس سے منع کیا دوسرے حصے میں اسی کا حکم دیا۔ پہلے حصے میں منع کیا کہ پہلے ہاتھ نہ رکھے جائیں اور دوسرے حصے میں اسی کا حکم دیا کہ پہلے ہاتھ ہی رکھے جائیں۔ تو حدیث کے پہلے اور دوسرے حصے میں اختلاف اور تعارض ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فِي تَثْبِيتِ هَذَا الْكَلَامِ، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیں۔ پہلے اعتراض کی عبارت دیکھ لیں۔ فقال قوم هذا الكلام محال، یہ کلام ہی محال ہے کہ پہلے حصے میں جس کا حکم اور دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں جس چیز سے منع اسی دوسرے حصے میں اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ هذا الكلام محال لأنه قال، اس لیے کہ فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر والبعیر انما یبرک علی یدیہ، اور چونکہ اونٹ تو ہاتھوں پر بیٹھتا ہے، پہلے ہاتھ رکھتا ہے۔ ثم قال ولکن یضع یدی قبل رکبتیہ، پھر فرمایا کہ ہاں نہیں بلکہ ہاتھوں کو ہی رکھے۔ فامروا هنا ان یصنع ما یصنع البعیر، تو اس میں تو اس حصے میں گویا کہ حکم دیا کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح ہی وہ بیٹھے۔ وَنَهَاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ أَن يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ الْبَعِيرُ، اور جبکہ پہلے حصے میں منع کیا کہ اونٹ کی طرح وہ نہ کرے۔ تو اس طرح کلام کے دو حصوں کا آپس میں اختلاف اور تعارض ہے، تو یہ کلام ہی محال ہے۔ تو یہاں سے فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، اس حدیث ابو ہریرہ پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا جواب دے رہی ہے۔ جواب کا حاصل بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اونٹ اور باقی بہائم جتنے بھی جانور ہیں، دیگر بہائم ہیں، ان کے گھٹنے اگلے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کے گھٹنے اگلے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ انسانوں کے گھٹنے چونکہ پاؤں میں ہوتے ہیں اور اونٹ اور دیگر بہائم کے گھٹنے ان کے ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہوا کہ اونٹ چونکہ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے، اب وہ اس کے گھٹنے چونکہ ہاتھوں میں ہیں تو وہ ہاتھوں میں ہوں یا پاؤں میں ہوں، مقصد نفی گھٹنوں کو پہلے ٹیکنے کی ہے، گھٹنوں کو پہلے ٹیکنے کی، اس کی نفی ہے۔ وہ چونکہ ہاتھوں میں اس کے گھٹنے ہیں تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ تمہارے گھٹنے چونکہ پاؤں میں ہے اس لیے تم گھٹنے پہلے نہ رکھو۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فِي تَثْبِيتِ هَذَا الْكَلَامِ وَتَصْحِيحِهِ وَنَفْيِ الْإِحَالَةِ مِنْهُ، اور اس محال ہونے کی نفی کے حوالے سے دلیل اور حجت اور جواب وہ یہ ہے ان البعیر رکبتاہ فی یدیہ، کہ اونٹ کے تو گھٹنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْبَهَائِمِ وَبَنُو آدم، اور انسان لیسوا كذلك فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه۔ تو فرمانے کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان اپنے گھٹنوں پر نہ بیٹھے، کہ وہ گھٹنے جو کہ انسان کے پاؤں میں ہوتے ہیں۔
کما یبرک البعیر علی رکبتیہ اللتین فی یدیہ، جیسا کہ اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور وہ گھٹنے اونٹ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ولیکن یبدأ، لیکن وہ ابتدا کرے پہلے، یضع اولا یدیہ اللتین لیس فیہما رکبتان، انسان پہلے ہاتھ رکھے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں گھٹنے نہیں ہیں، ثم یضع رکبتیہ فیکون ما یفعل فی ذلک بخلاف ما یفعل البعیر، تو اس طرح اونٹ کے بیٹھنے کے خلاف بیٹھنا ہو جائے گا، انسان اونٹ کے فعل کے خلاف کرے گا۔ فذهب قوم الى، تو قوم کا مصداق آپ کو بتا دی امام اوزاعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، فذهب قوم الى ان اليدين يبدأ بوضعهما في السجود، کہ سجدے میں پہلے ہاتھ رکھے جائیں قبل رکبتین، واحتجوا في ذلك بهذه الاثار، اور ان آثار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، وخالفهم في ذلك آخرون کا مصداق احناف، شوافی اور احمد ہیں، اور دیگر ائمہ نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے، فقالوا، اور مذہب بیان کیا امام طحاوی نے، بل یبدأ بوضع رکبتین قبل، بلکہ گھٹنے پہلے رکھے، نمازی گھٹنے پہلے رکھے، اور گھٹنوں کا پہلے رکھنا مسنون اور افضل ہے۔ واحتجوا فی ذلك، اور اس حوالے سے ان حضرات کے دلائل کیا ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ امام طحاوی نے فریق ثانی کی 3 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو پہلے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے کو زمین پر ٹیکتے تھے۔ اس روایت کو امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے اور حضرت وائل بن حجر سے بھی۔ اب آگے چونکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے اور پھر اس کا امام طحاوی چونکہ پہلے فریق کی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی تھی، اور فریق ثانی کی دلیل کے طور پر جو روایت ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، تو ان کا جب تعارض آ جائے گا تو امام طحاوی فرمائیں گے پھر حدیث وائل بن حجر اس سے استدلال کرنا جائز اور درست ہوگا۔ وائل بن حجر والی حدیث وہ ہی قابل حجت اور قابل احتجاج ہو جائے گی۔ یہ دیکھ لیں آپ، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور دوسری روایت حضرت وائل بن حجر سے ہے، تو یہ پہلی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جو کہ 2 صحابہ سے نقل کیا ہے امام طحاوی۔ عن عبد اللہ بن سعید عن جدی عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری ہیں، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ کے جو روایت کو لینے والے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور وہاں پر اعرج تھے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد بدأ برکبتی قبل یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے رکھتے تھے۔ وبما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو چاہیے ہاتھوں سے پہلے وہ گھٹنے رکھے، ولا یبرک بروک الفحلی، ولا یبرک بروک الفحلی، اور جانوروں کی طرح نہ بیٹھے۔ فہذا خلاف ما روى الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ جو روایت ہے ابو سعید سے جو مروی، یہ اعرج کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے، اعرج جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ ومعنى هذا لا يبرك على يديه كما يبرك البعير على يديه، اس حدیث اعرج کا معنی وہ یہ ہے کہ ہاتھوں پر لا یبرک علی یدیہ، لا یبرک علی یدیہ کما یبرک البعیر علی یدیہ، حدیث اعرج کا نہیں بلکہ اس حدیث کا معنی لا یبرک بروک الفحل کا معنی یہ ہے لا یبرک علی یدیہ کما یبرک البعیر علی یدیہ، کہ ہاتھوں پر نہ بیٹھے نمازی جیسا کہ اونٹ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھتا ہے۔ تو پہلے کس کو رکھنا ہے، تو اس حدیث میں ہاتھوں کو پہلے رکھنے کی ممانعت ہے، چونکہ اونٹ پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے تو پہلے گھٹنوں کو رکھنے کی اجازت بھی اور گھٹنوں کو پہلے ٹیکنے کا حکم بھی ہے۔
اگلی روایت عن وائل بن حجر عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله إذا سجد بدأ بوضع ركبتي قبل يديه. تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ فریق ثانی کی جو پہلی دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو دو صحابہ سے امام طحاوی نے نقل کیا. پہلے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے اور دوسرے صحابی وائل بن حجر ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو رکھتے تھے. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر وائل. اس میں مرسل روایت ذکر کی ہے، حضرت وائل بن حجر کا ذکر نہیں کیا اس سند کے اندر. کذا قال ابن ابی داود من حفظی سفیان الثوری وقد غلط والصواب شقیق وهو ابو لیث. كذلك حدثنا يزيد بن سنان من كتابه قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن شقيق ابي ليث عن عاصم بن كليب عن ابيه وشقيق ابو ليث هذا فلا يعرف. اس سند کے حوالے سے امام طحاوی فرما رہے ہیں یہ سند یوں ہی امام ابو داود نے اپنی یادداشت کے مطابق بیان کی ہے اور سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے، جبکہ یہ غلط ہے اور درست شقیق ہے. حضرت شقیق کا ذکر اور حضرت شقیق کا واسطہ وہی درست ہے جن کو ابو لیث کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم سے بیان کیا یزید بن سنان نے اپنی کتاب سے نقل کرتے ہوئے اور یوں بیان کیا. ان کو حدیث بیان کی حبان بن ہلال نے، جبکہ ان کو حدیث بیان کی حمام نے عن شقیق ابی لیث عن عاصم بن کلیب عن ابی و شقیق ابو لیث هذا فلا يعرف. یہ شقیق ابو لیث معروف نہیں ہے. فلما اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سبيل تصحيح معاني الآثار أن وائلا لم يختلف عنه. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں اختلاف ہے کہ پہلے کسے رکھا جائے، تو ہم نے اس میں غور و فکر کیا تو روایات کے معانی کی تصحیح کا طریقہ یہی ہے کہ بے شک ان وائلا لم یختلف عنہ کہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ اختلاف تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے. فکان ینبغی ان یکون ما روی عنہ لما تکافأت الروایات فی ارتفعا. تو مناسب اب یہی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات میں جب روایات کا آپس میں تعارض آ گیا اور مد مقابل ہو گئیں تو ارتفعا، تو مناسب یہ ہے ان کو چھوڑ دی جائے. وثبت ما روا وائل، اور ثابت رکھا جائے اس روایت کو جسے حضرت وائل بن حجر نے روایت کیا ہے. بس اس بارے میں روایات کے معنی کی تصحیح اسی طرح ہو سکتی ہے. فہذا حکم تصحیح معانی الآثار فی ذالک. واما وجہ ذالک من طریق النظر، یہاں سے علامہ طحاوی فریق ثانی کی دوسری دلیل کو بیان کر رہے ہیں جو کہ نظر طحاوی. فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي 7 اعضاء. جب ہم نے غور و فکر کیا اعضاء پر کہ جن اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ ٹوٹل 7 اعضاء ہیں. بذالک جاءت الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات ان کے بارے میں آئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، اس حوالے سے ان اعضاء 7 کے حوالے سے مروی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے عن اسماعیل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
امیر العبد ان یسجد علی 7 اعراب کہ بندے کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، وجہی و کفی و رکبتی و قدمی، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور قدم، ایہما لم یقع فقد انتقص کہ ان میں سے جو بھی عضو وہ زمین پر نہیں لگتا اور زمین پر نہیں ٹیک لگاتا تو سجدہ ناقص ہو جائے گا، سجدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس طرح اگلی روایت جس کے اندر اعضاء سبعہ کا زمین پر ٹیکنے کا ذکر ہے، عن عامر بن سعد عن ابی قال اذا سجد العبد سجد على 7 اعراب ثم ذكر مثله، اور اگلی سند کے وہ بھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ فہد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث التحويل وبقال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن عباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وبي قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد فذكر بإسناد مثله وما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي أن يسجد على 7 أعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگلی روایت اگلی سند عن عمر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود فنظرنا. چنانچہ اب تک امام طحاوی نے یہ بیان کیا ہے نظر طحاوی میں کہ نمازی کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ 7 اعضاء دونوں ہاتھ، دونوں چہرہ، رکبتین اور اسی طرح دونوں قدم۔ امام طحاوی نے 3 صحابہ سے 6 سندوں کے ساتھ یہ روایات نقل کی ہیں جن کے اندر نمازی کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اب غور و فکر کیا کہ اس بات میں کہ ان اعضاء سبعہ کو اٹھانے اور رکھنے میں کیا ترتیب ہے، تو معلوم ہوا کہ قدموں کو پہلے ہی سے زمین پر اٹھا، قدم تو پہلے ہی سے زمین پر ہوتے ہیں، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ نمازی جب سجدے میں جائے تو اس کا سر سب سے آخر میں جائے، اس کا سر سب سے آخر میں جائے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے جب نمازی سجدے سے اٹھے تو سب سے پہلے سر ہی کو اٹھائے، پھر اس کے بعد یدین کو یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھائے، اور اس کے بعد پھر گھٹنوں کو اٹھائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جب سجدے میں جانے لگے تو پہلے رکبتین کو رکھے یا یدین کو رکھے، تو بعد کہتے ہیں کہ پہلے رکبتین کو اور بعد کہتے ہیں پہلے یدین کو رکھے۔ اب دیکھیے سر کو اٹھائے جانے میں رکبتین اور یدین سے مقدم ہے، سر کا اٹھانا، سر کو اٹھایا جانا گھٹنوں اور ہاتھوں سے مقدم ہے، سب سے پہلے سر ہی کو اٹھایا جاتا ہے، اور رکھنے میں سر گھٹنوں اور ہاتھوں سے مؤخر ہے۔ تو اس پر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ یدین جب اٹھائے جانے میں ہاتھ یعنی کہ یدین اٹھائے جانے میں رکبتین سے مقدم ہے تو رکھے جانے میں رکبتین سے مؤخر ہونا چاہیے۔ سمجھ آگئی؟ تو اس ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ جب اٹھائے جانے میں گھٹنوں سے مقدم ہیں تو رکھنے میں گھٹنوں سے مؤخر ہونے چاہیے، اسی کو بیان کیا۔ فنظرنا کیف حکم ما اتفق علیہ منہا لیعلم به کیف حکم ما اختلفوا فیہ منہا، کہ ہم نے غور فکر کیا کہ متفق علیہ مسائل کا حکم کیا ہے تاکہ مختلف مسائل کا حکم معلوم ہو جائے۔ فرأینا الرجل اذا سجد یبدأ بوضع احد هذین، ہم نے جب آدمی نمازی کو دیکھا جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ان میں سے کس کو پہلے رکھے، اما رکبتہ و اما یدہ ثم رأسہ بعدہما، ان دونوں کے بعد بہرحال وہ سر کو تو ٹیکتا ہی ٹیکتا ہے۔
وَرَأَيْنَاهُ إِذَا رَفَعَ بَدَأَ بِرَأْسِهِ، جب وہ اٹھتا ہے تو اٹھنے میں سب سے پہلے سر ہی کو اٹھاتا ہے. فَكَانَ رَأْسُ مُقَدَّمًا فِي الرَّفْعِ مُؤَخَّرًا فِي الْوَضْعِ. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے جو سب سے رکھنے میں سب سے اخیر میں ہے وہ اٹھنے میں سب سے مقدم ہے. تو سر وہ رکھنے میں ٹیکنے میں مؤخر ہے جبکہ اٹھائے جانے میں سب سے مقدم ہے. ثم یثنی بعد رفع رأسه برفع یدیہ ثم رکبتیہ. پھر ترتیب یہی سب کے نزدیک کہ پہلے اس کے بعد ہاتھوں بعد رفع رأسه، سر کے اٹھائے جانے کے بعد ہاتھوں کا اور پھر گھٹنوں کا اٹھایا جانا ہے. وَهَذَا اتفاق منہم جميعا، سب کا اتفاق ہے. فَكَانَ النَّظْرُ عَلَى مَا وَصَلْنَا فِي حُكْمِ الرَّأْسِ إِذَا كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الْوَضْعِ لَمَّا كَانَ مُقَدَّمًا فِي الرَّفْعِ، کہ جب کہ سر کے حکم میں جب ہم نے غور فکر کیا کہ جو کہ رکھنے میں سب سے مؤخر ہے اور اٹھائے جانے میں سب سے مقدم، ان یکون الیدان کذالک، تو ہاتھ بھی ایسے ہی ہوں. لما کانتا مقدمتین علی الرکبتین فی الرفع، جب اٹھائے جانے میں ہاتھ مقدم ہیں گھٹنوں پر تو مؤخر ہونے چاہیے رکھنے میں. فثبت بذلک ما روا وائل، اور اس کے ذریعے فثبت بذلک، جو وائل بن حجر نے حدیث روایت کی وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے. فہذا هو النظر وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، اور یہی ائمہ احناف کا مذہب ہے. وقد روی ایضا، یہاں سے امام طحاوی تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں، اور وہ تیسری دلیل دو صحابہ و تابعین کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے اور پھر بعد میں ہاتھوں کو رکھتے تھے. وقد روی ایضا ذلك ایضا عن عمر وعبد الله وغيرهما، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، دیگر صحابہ. كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود. یہ نام حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد ہیں ان کے نام علقمہ اور الاسود. فقال، ان سے نقل یہ فرماتے ہیں، حفظنا عن عمر فی صلاته انه خر بعد رکوعه على رکبتیہ كما يخر البعیر. اونٹ کے بیٹھنے کی، اونٹ کے جھکنے کی طرح ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کے بعد گھٹنوں پر جھکتے تھے. ووضع رکبتیہ قبل یدیہ، اور گھٹنوں کو پہلے رکھتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر الضرير قال اخبرنا حماد بن سلمة ان الحجاج بن ارتاد اخبرهم قال ابراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود ان ركبتيه كانتا تقعان الى الارض قبل يديه، ان کے گھٹنے بھی زمین پر پہلے ٹکتے تھے ہاتھوں سے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا باب عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون. یہ احمق اور مجنون ہی ایسا کر سکتا ہے، ہاتھوں کو پہلے اگر رکھنا ایسا آدمی احمق اور مجنون ہی ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.